اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے گرو نانک دیو جی، کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ اس موضوع کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ جاننے کی کوشش کی تھی اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی ہے کہ گرو نانک کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے اور کیسے اس کا نام یہ پڑ گیا، وہ کہاں رہتے تھے، ان کا کیا عہدہ تھا، وہ گاؤں کا حساب وغیرہ رکھتے تھے۔ وہ گرو نانک کی بڑی بہن جو تھی، اس کی پیدائش اپنے نانا کے گھر ہوئی تھی، اس لیے ان کو نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ہی گرو نانک جی کو بھی نانک یعنی نانا کہتے تھے اور یہی ان کا نام بعد میں پڑا۔ حالانکہ گرو نانک کے والد کا نام جو تھا وہ کالو چند تھا۔ آئیے مزید جاننے کی ہم کوشش کریں گے، تو ہم سیدھے پیج نمبر 75 پہ آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ کے لیے انہیں پیسے ملتے، گرو نانک انہیں اپنے پر خرچ نہ کرتے بلکہ انہیں جو بھی غریب اور ضرورت مند نظر آتا اس سے دے دیتے۔ گرو نانک جی جو تھے وہ بچپن سے ہی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ انہیں کھیل کود کا کوئی شوق نہیں تھا۔ جیسے بچے بچپن میں کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں، ان کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، گرو نانک جی کو کھیلنے کا شوق بچپن سے ہی نہیں تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ گھر پر ان کو اپنے لیے خرچے ملتا تھا، اس خرچہ جو ملتا تھا پیسہ وغیرہ، گرو نانک وہ پیسے بھی انہیں پہ خرچ انہیں اپنے گرو نانک جی جو تھے وہ پیسے جو ان کو جیب خرچ کے لیے ملتے تھے وہ اپنے اوپر ان کو خرچ نہیں کرتا تھا، وہ خود اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا، بلکہ وہ پیسے غریبوں اور محتاجوں جو ضرورت مند ہوتے تھے انہیں دے دیتا تھا۔ 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا۔ انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلد ہی سیکھ لیا، لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے۔ 7-8 سال کے گرو نانک جی تھے تو اتنی عمر میں انہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فارسی زبان اور اس وقت جو حساب کتاب کے لیے جو رسم تھا اسی کے وہ کچھ ہی دنوں میں وہ رسمیں سب کچھ سیکھ لیا تھا، وہ حساب کتاب لکھنا اس نے سیکھ لیا تھا اور فارسی زبان بھی اس نے سیکھ لی، لیکن آگے پڑھائی کے لیے وہ مطمئن نہیں تھے، وہ راضی نہیں ہوئے، ان کا جی جو تھا وہ آگے پڑھائی کے لیے نہیں لگتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اکثر و بیشتر چپ رہتے تھے، وہ اکیلے بیٹھے رہنا گرو نانک دیو جی پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اور لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتے تھے۔ جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا، اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا۔ اس طرح دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ بہت سارے کام گرو نانک دیو جی کو دکھائے گئے، انہیں پڑھائی کے لیے کہا گیا، پڑھائی کی طرف بھی انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ جو پیسہ ان کو گھر پر خرچے کے لیے ملتا تھا وہ بھی وہ غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ہاں، وہ پیسہ بھی وہ خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ اور لوگوں کے ساتھ محفل جس طرح عام لوگ کرتے ہیں وہ بھی وہ نہیں کرتے تھے، وہ اکثر اکیلے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی اس نے حصہ نہیں لیا، پڑھائی کے
شوقین بھی وہ نہیں تھے. اب انہوں نے مزید پڑھائی بھی نہیں کی، فارسی زبان کی انہیں پڑھائی کی، اور رسمی حساب کتاب لکھنے کا جو طریقہ وہ اس نے سیکھ لیا تھا. وہ اکثر چپ کر کے اکیلے بیٹھنا پسند کرتے تھے. جب گرو نانک دیو جی کے والد نے گرو نانک دیو جی کو کھیتی باڑی کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا، یا انہیں کہا کہ آپ کھیتی باڑی کے کام کی طرف دلچسپی دیجیے، تو انہوں نے اس کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا. تو انہوں نے کھیتی باڑی کے کام کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ آپ دکانداری کا کام کریں، لیکن انہوں نے دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. اس طرح عام دنیائی لالچ میں وہ نہیں پڑے رہے. وہ دنیا کی لالچ جو تھی اس کی طرف وہ کبھی راغب نہیں ہوئے، اس کی طرف انہوں نے کبھی دلچسپی نہیں دکھائی. اس طرح آج کا ہمارا یہ موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. شکریہ.